الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الوسيلة والفضيلة ومثل مقام محمد بالله رب الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وعن الإرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوسع
كأنها موعظة معد يا رسول الله. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تؤمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا ساری عبادتیں باطل ہیں. درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم حاضرین، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انس و جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا، ہماری تخلیق کا، ہمارے پیدا کیے جانے کا یہی مقصد ہے. اگر کوئی آدمی اس مقصد سے غافل ہے، اس مقصد کو نہیں پہچانتا ہے، یا اس مقصد کو پہچاننے کے باوجود پورا نہیں کرتا ہے، میرے بھائیوں، وہ بہت بڑے فریضے سے اپنے آپ کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے. اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے. اپنی زندگی کا جو گول ہو سکتا ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، اس ٹارگٹ کو کبھی وہ پا نہیں سکتا ہے. اس کو پانے کے لیے ہمیں رب کی ایک خالص عبادت کرنی ضروری ہے. رب کی توحید یہی خالص عبادت ہے. اسی کو دے کر کے اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو بھیجا ہے. سارے انبیاء کی تعلیم کا یہ واحد مقصد تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. عبادت ہو، پوجا ہو، پاٹ ہو تو صرف اسی کا ہونا چاہیے، اس کے سوا کسی اور کا نہیں. عبادت صرف یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کے نے جو فرائض ہمارے اوپر عائد کیے ہیں اس کو انجام دیتے رہیں. ایک مومن کی پوری زندگی عبادت ہے میرے بھائی، پوری زندگی ایک مومن کی عبادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک طرز زندگی عطا کیا ہے، ایک طریقہ سکھایا ہے. آپ نے فرائض بھی سکھائے ہیں، آپ نے واجبات بھی سکھائے ہیں، آپ نے سنن و مستحبات بھی سکھائے ہیں، آپ نے عادات و اطوار بھی سکھائے ہیں، آپ نے بہترین کیریکٹر ہم کو عطا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں، جہاں پر آپ کی زندگی عبادات پر مشتمل ہے، جہاں پر آپ کی زندگی واجبات پر مشتمل ہے، جہاں پر آپ کی زندگی جو ہے سنن پر مشتمل ہے، وہیں پر آپ کی زندگی میں اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کیریکٹر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور قرآن نے تو قسم کھا کر کے کہا انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر آپ فائز ہیں. بہترین کیریکٹر بھی ہمارے جو ہے زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور اس کو ہمیں بجا لانا چاہیے. ہماری زندگی میں اور بھی بہت سے مراحل آتے ہیں. ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہیور اور سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسا رہنا ہے، کس طرح کمائی کرنی ہے، کون سی کمائی ہمارے لیے حلال ہے، کون سی کمائی ہمارے لیے حرام ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے. ساری باتیں میرے بھائیوں یہ اسلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اور اگر اس میں ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں. اور اگر اس سے لاپرواہ ہیں تو یقین مانیے کہ صرف کلمہ ہمارے زبان پر ہے، حقیقت میں اس کا مفہوم ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. مفہوم ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں میرے بھائیوں. اسی لیے شریعت محمدیہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ایک امتی شریعت محمدیہ کی تکمیل کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے جب تک اپنی شریعت میں، اپنی اطاعت میں، اپنے دین کی پابندی میں اللہ اس کے رسول کا پابند نہ ہو جائے. ہمارے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے میرے بھائیوں اللہ نے شرط رکھی ہے کہ نبی کی جب تک اطاعت نہیں ہوگی تب تک آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. نبی کی جب تک اطاعت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم نازل ہوا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا میں آیتیں تم کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس طرح چاہو اس پر عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ذکر کو، قرآن کو اے نبی ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ کس لیے اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت کریں، ایکسپلین آپ کریں کہ لوگوں کی طرف قرآن میں کیا نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کی تعلیمات نبی بتاتے تھے، قرآن کی آیتوں کا مفہوم صحابہ نے خود سے نہیں سمجھا ہے، نبی نے جو مفہوم دیا، نبی نے جو اس کا مفہوم اپنے عمل و کردار سے پیش کیا، اپنے قول سے، اپنی بات سے پیش کیا، اپنی دعوت سے پیش کیا، اس مفہوم کو صحابہ کرام نے سمجھا، تب جا کر کے قرآن کریم پر صحابہ کرام عمل کر سکیں۔ قرآن کریم اللہ کے نبی پر اتارا گیا، اس کا ایکسپلین، اس کی تفسیر ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو کر کے بتائی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ لینے والے صحابہ تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ ایکسپلین کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ لیا ہے اور امت تک نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کُنَّا نَتَعَلَّمُ 10 آیات من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ فَلَا نَتَجَاوَزْ بِهِنَّ، ہم ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے، حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيهِنَّ وَنَعْمَلَ بِهِنَّ، یہاں تک کہ ان آیتوں کے تعلق سے ہم اچھی طریقے سے جان جاتے تھے کہ یہ آیتیں کیوں نازل کی گئیں، کس لیے نازل کی گئیں، کس حکم میں نازل کی گئیں، ان کا مفہوم کیا ہے، اور ان پر ہم عمل بھی کرنے لگتے، تب جا کر کے ان 10 آیتوں کا سبق ہمارا ختم ہوتا اور ہمارا درس آگے بڑھتا تھا۔ کس پابندی کے ساتھ انہوں نے لیا ہے۔ حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں، انہوں نے پورا قرآن، اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہ صحابی جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کے ترجمان تھے، جو تفسیر عبداللہ بن عباس کے منقول ہے صحیح روایات سے، وہ قرآن کی معتبر تفاسیر میں سے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چچا زاد کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے، اس کو دین کی جو ہے دین کا علم، دل کی فقہ اس کو عطا کر دی۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لوگ کہا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہا کرتے تھے، نعمت ترجمان لترجمان القرآن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس کتنے بہترین ترجمان قرآن ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مجاہد کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن کو میں نے 3 مرتبہ پیش کیا ہے، پورا قرآن کی ایک ایک آیت، میں ہر آیت کے پاس عبداللہ بن عباس کو روکتا تھا اور پوچھتا تھا یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا صحیح معنی کیا ہے۔ کہتے 3 مرتبہ میں نے اس طرح کیا قرآن کس پر پیش کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اسی لیے ہمارے سلف میں جتنے مفسرین ہیں، جب ان کے پاس امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر بعد کے جو ہے کیا بولتے ہیں محدثین اور مفسرین ہیں، کہتے ہیں اگر تمہارے پاس تفسیر مجاہد کی آ جائے عبداللہ بن عباس سے، فحسبک، آپ کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا ہے صحابہ کو، قرآن کا ایک ایک اصول دیا ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، بہرحال نعرہ تو بڑا رنگین لگتا ہے سننے میں، اور ایک وہ جملہ لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ بظاہر جملہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن در پردہ اس جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھو، سمجھو، اسی پر عمل کرو اپنے حساب سے، وہی تمہارے لیے کافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپلین کی اور آپ کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جملوں کی رنگینیوں میں نہیں آنا چاہیے ہمیں۔ قرآن نبی پر نازل ہوا ہے، قرآن کی تفسیر نبی بتائیں گے، صحابہ بتائیں گے، جن پر نازل ہوا، جن کے لیے نازل ہوا ہے،
تب جا کر کے قرآن کا صحیح مفہوم ہم سمجھ پائیں گے۔ قرآن کی تفسیر منمانی کرنا، خود سے کرنا، اپنے منمانی وضاحت کرنا میرے بھائیوں، یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیگر لوگوں نے لکھا ہے یہ ضلالت و گمراہی ہے۔ قرآن نبی پر نازل کیا گیا، اللہ نے نازل کیا تو نبی کو وضاحت بھی کرنے کا پابند بنایا گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں گے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک نعرہ جو لگتا ہے ہمیں اس سے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، صرف قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب تک قرآن کے ساتھ سنت کو نہیں ملایا جائے گا، جب تک قرآن کے ساتھ نبی کی تعلیمات کو نہیں ملایا جائے گا، نبی کی تفسیر کو نہیں ملایا جائے گا، نبی کی حیات مبارکہ کو نہیں ملایا جائے گا میرے بھائی، تب تک قرآن سمجھنا ناممکن ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، قرآن کی جو تعلیم، جو تفسیر، جو تعویل ہمارے نبی نے ہمارے سامنے پیش کی ہے وہی معتبر ہے، جو صحابہ نے بتایا ہے وہی معتبر ہے۔ اس بات کو آپ نوٹ کر کے رکھیں۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، قاصد ہیں، آپ پیغامبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیان ہے، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں سن لو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے جیسے اور بھی چیز دی گئی ہے۔ اور چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے نبی کی بعثت کا مطلب فرمایا، بیان فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہی رب ہے جس نے نبی کو امیوں میں سے ایک نبی انہی میں سے بھیجا ہے جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور لوگوں کے نفس کی صفائی کرتا ہے۔ یہ نبی جب ان کے سامنے ایمان و یقین کی باتیں کرتا ہے، صدق و صفا کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ صدق دل سے اپنے دل کو دیگر برائیوں سے، شرک سے، دیگر برائیوں سے پاک کر کے وہ ایمان پر حقیقی طور پر آ جاتے ہیں۔ وہ یزکیہم، نبی کیا کرتا ہے؟ ان کا تزکیہ کرتا ہے، اندرونی صفائی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت کتاب سے الگ ہے میرے بھائی، حکمت کتاب نہیں، حکمت کتاب کی ترجمانی، حکمت کتاب کی تفسیر ہے۔ الحکمہ یعنی السنہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالسُنَّةَ، نبی کیا کرتا ہے؟ ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، سنت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، قاصد ہیں، امبیسڈر ہے اللہ کے۔ نبی وہ بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ شریعت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہی، کبھی آپ نے نہیں کہا ہوگا چلیے ایسی عبادت کر لیجئے، نہیں۔ شریعت کے معاملے میں آپ کا جو طریقہ ہے اللہ رب العزت نے واضح طور پر کہا سورہ نجم کے اندر، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنے من سے بات نہیں کرتا ہے، جو جی میں آیا بولتے گئے، ایسا نہیں ہے۔ نبی رسول ہیں میرے بھائیوں، قاصد ہیں اللہ کے امبیسڈر ہیں، وہ بھی رسولوں میں رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے آپ کی رسالت کو صرف کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی نسل کے لیے نہیں مقرر کیے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، آپ کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ قیامت تک جو بچہ انس و جن کا پیدا ہوگا اس کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی اور رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی رسالت کو رسالت خالدہ بنایا ہے، خالدہ بنایا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی رسالت بنایا ہے۔ آپ کو رسولوں کا امام مقرر کیا گیا ہے، آپ کو خاتم النبیین مقرر کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، قاصد ہیں۔ جو آپ باتیں کرتے تھے شریعت کی، جو بھی آپ شریعت کے طور پر امت کو تعلیم دیتے تھے میرے بھائیوں، وہ تعلیم بھی در حقیقت اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ کی تعلیم ہے۔ کیونکہ نبی بطور شریعت کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ اصول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بھی دی گئی۔ اسی لیے آپ کا قول، آپ کا فعل
آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت طیبہ، یہ سب کے سب ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے میرے بھائیوں. یہ ہمارے لیے سمپل ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے جس طرح نبی نے کر کے بتایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآن کے علاوہ بھی جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کی ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے اچھی طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات قرآن کے علاوہ بھی ہم کو عطا کی ہے، در حقیقت وہ اللہ کی تعلیم ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دیں اس کو لو، جس سے تم کو روکے اس سے باز آ جاؤ. کہیں اللہ نے کہا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت کس کی اطاعت کرتا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. کیونکہ رسول اپنی طرف سے بات نہیں کہتے ہیں، جو باتیں کہتے ہیں کس کی ہوتی ہیں؟ وہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی باتیں ماننے میں، آپ کی سنتوں کو اپنانے میں، آپ کے طریقے پر چلنے ہی میں نجات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو حج کا خطبہ تھا، اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، لوگوں سن لو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. لن تضلوا بہما ان تمسکتم بہما لن تضلوا. اگر دونوں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و عطرتی. اللہ کی کتاب اور میری سنت، اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. معلوم ہوا اللہ کی کتاب ہے مستقل اور اللہ کے نبی کی سنت بھی مستقل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. لوگوں سن لو، مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا ہے اور قرآن کے جیسے اور چیز بھی مجھ کو عطا کی گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ایکسپلین ہے قرآن کریم کا، چاہے اس کے اجمال کی تفصیل ہو، اس کے اختصار کی تفصیل ہو، اور چاہے وہ کیا بولتے ہیں مجمل معنی ہو، اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے میرے بھائیوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ اتنا بڑا افیکٹو امر ہے کہ ہم بغیر اس کے کسی بھی معاملے کو اللہ کی جناب میں اگر پیش کریں گے تو اللہ کیا قابل قبول نہیں ہوگا. اس بات کو ہمیں سوچ کر کے رکھنا ہے. نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے، نبی نے جو ہمیں شریعت دی، نبی نے جن چیزوں کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بتایا ہے، اگر اس میں ہم نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو یاد رکھیے ہمارا یہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ، کتنا ہی سنہرا کیوں نہ دکھائی پڑے، کتنا ہی جاذب نظر کیوں نہ لگے میرے بھائیوں، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا تو ضلالت ہوگا، گمراہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے عبادت کا، جو طریقہ دیا ہے جو ہے زندگی جینے کا، جو طریقہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پر عمل کرنے کا، اس طریقے پر نبی کی مہر کا لگنا ضروری ہے میرے بھائیوں. اگر وہ طریقہ ہمارا نبی کے طریقے سے میچ نہیں کرتا ہے، نبی کے طریقے کے موافق نہیں، وہ یا ہم نبی کے طریقے کو فالو نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارا عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا. کتنا ہی اچھا لگے ہم کو، لوگوں کو کتنا اچھا لگے، لوگ بھلے اس کے اوپر ہنگامے کریں، چراغے کریں، اور کیا بولتے شور مچا لیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا بنا کر کے پیش کرنے لگے، لیکن وہ طریقے نبی سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کیا قابل قبول نہیں ہوگا. ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں. اس کی فضیلت جانتے ہیں ہم کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے جمعہ تک اللہ اس کے لیے نور ایمان پیدا کر دیتا ہے. انشاءاللہ ضلالت کا شکار نہیں ہوگا، پڑھنے والا دجال کی فتنوں سے انشاءاللہ کیا ہوگا؟ معمون ہوگا. ہم یہ فضیلتیں پڑھتے ہیں اسی سورہ کہف کی آخری آیت میں، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا. جو شخص اپنے رب سے بہترین ملاقات کی امید رکھتا ہو کہ جب میں روز قیامت اپنے رب کے آمنے سامنے ہوں، میرے اعمال پیش کیے جائیں، میرا رب مجھ سے راضی رہے، خوش رہے، میرے اعمال پر اللہ مجھ کو اچھا بدلہ دے،
کیا کرنا ہے؟ اس کو دو کام کرنا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو عمل صالح کرنا ہے. عمل صالح کیا ہے میرے بھائیو؟ سلف کی تفسیر ہے عملاً صالحاً ہوا ما کان متبعاً للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو عمل اللہ کے نبی کی اتباع میں کیا گیا ہو وہی عمل صالح کہلائے گا. ہمارے اور آپ کے سمجھنے سے کوئی عمل صالح نہیں بنے گا. کوئی بھی عمل. آپ سوچتے ہیں قرآن پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، ہم بھی سوچتے ہیں. ہمیں معلوم ہے قرآن کا ایک حرف پڑھتے اللہ کتنا دیتا ہے؟ 10 نیکی دیتا ہے. قرآن پڑھنا عبادت ہے. آپ نمازوں میں پڑھیں، قیام میں، آپ اس کو جو ہے نمازوں کے بعد پڑھیں، ذکر و اذکار کے لیے آپ بیٹھ کر کے پڑھیں، عبادت ہے. لیکن آپ اس کو غلط جگہوں پہ جا کر کے پڑھیں گے تو عبادت نہیں کہلائے گا، کیونکہ طریقے نبوی سے ہٹا ہوا ہے. آپ قرآن تو عمل صالح کر رہے ہیں لیکن غلط جگہ پر کر رہے ہیں. اس جگہ پر کریں جس جگہ پر نبی سے ثابت نہیں ہے. آپ قرآن کو مردوں کو بخشنے کے لیے کریں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں. آپ قرآن کو ایک کافر کو پڑھ کر کے بخشیں اور بولے معاف کر دیا جائے گا. قرآن کو جا کر کے قبروں پر آپ پڑھیں اور کہیں جو ہم کیا فاتحہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں. میرے بھائیو کوئی ثبوت نہیں. چاہے جگہ بدلے چاہے طریقہ بدلے، نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا معاملہ رہے گا، قابل قبول نہیں ہوگا. ایسے ہی نمازوں کے معاملات ہیں. نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، آدمی اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے میرے بھائیو. رکوع، سجدے، قیام، تشہد سب کے سب اللہ کے لیے کرتا ہے. آپ جو ہے نماز غلط ٹائم میں پڑھنے لگے نہیں قبول ہوگی. آپ نماز غلط جگہ پڑھنے لگے نہیں قبول ہوگی. غلط طریقے پر پڑھنے لگے، لوگوں کی طرف سے آپ پڑھنے لگے نمازیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا. عمل صالح نہیں رہ گیا ابھی. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جس پر نبی کی مہر لگی ہوئی ہو، جو نبی کے طریقے پر ہو میرے بھائی، وہ عمل صالح کہلاتا ہے. مہینہ ہمارا چل رہا ہے ابھی. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب کا، ختم ہونے والا ہے. آج 26 تاریخ، آج 27 کی لوگ رات منائیں گے، شب معراج، صلاۃ الفیہ پڑھیں گے. کون لوگ پڑھیں گے؟ جن کو زندگی بھر فرض نمازیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی میرے بھائی. وہ نبی کی محبت میں، معراج کی محبت میں آج رات میں کھڑے ہوں گے اور صلاۃ الفیہ پڑھیں گے اور یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کئی سالوں کے گناہوں کو اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. یہ مہینہ میرے بھائیوں جو ہمارے رجب کا آتا ہے، شرعی طور پر دیکھا جائے تو رجب کا مہینہ محرم مہینوں میں سے ہے. اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے مہینے بنائے 12 مہینوں میں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. رجب، اس کو رجب مضر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ عظمت والا مہینہ ہے. عظمت والے جو مہینے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے تعلیم دی ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. لیکن میرے بھائیوں اس مہینے میں لوگ بدعتیں کر کے اپنے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کو اعمال صالحہ سمجھ کر کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اعمال صالحہ نہیں ہوتے، نبی کی اتباع میں نہیں ہوتے. لوگ بدعتیں کر کے، شرک کر کے نظر مانی جاتی ہے. جعفر صادق کی، جعفر بن محمد ابن علی بن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مانی جاتی ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے جو ذبیحہ لغیر اللہ کے مانند ہے میرے بھائیوں، وما اہل بہ لغیر اللہ کے مانند ہے، حرام ہے. اور در حقیقت دیکھا جائے 22 رجب کو یہ نظر کا کنڈا بھرا جاتا ہے. شیعوں سے یہ رسم 5ویں صدی ہجری میں مسلمانوں میں آئی ہے. 4 صدیاں ہجریاں اس سے پاک تھیں، شیعوں کی طرف سے آئی ہے. اور رجب کے نام پر، امام جعفر صادق کے نام پر شیعہ کنڈا پہلے بھرتے تھے، بعد میں یہ سنیوں میں آئی. جبکہ جعفر صادق، جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین جو ہے رحمہ اللہ، یہ صغار تابعین میں سے ایک قول کے مطابق، اور آل بیت میں سے اور اہل سنت کے ائمہ میں سے، ان کے علماء میں سے. لیکن جو ہے ان کے نام پر نظر مانی جاتی ہے، کنڈا کیا جاتا ہے 22 تاریخ کو، 22 رجب کو. 22 رجب کو کنڈا کرنے کا مقصد کیا ہے؟
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جشن منانا، جبکہ جعفر الصادق کے کسی بھی عمل کا، ان کی پیدائش کا، ان کی وفات کا کسی کا بھی تعلق اس 22 رجب سے نہیں ہے۔ ایک یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک شرکیہ خرافات ہمارے یہاں کیا ہے، دارائے غیر اللہ کے لیے نظر مانی جاتی ہے۔ اس مہینے کے پہلی تاریخ میں یا پہلے جمعہ کی رات کو لوگ صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کی فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے ایسے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اتنے اتنے گناہ معاف کر دے گا۔ شارٹ کٹ لے رہے ہم، ایسا شارٹ کٹ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شارٹ کٹ اسلام میں بھی ہیں، لیکن عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ آپ کے کوئی بھی عمل کو، چھوٹے سے عمل کو اللہ اگر چاہے، آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اللہ قبول کر سکتا ہے، آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، لیکن شارٹ کٹ بدعتوں کے ذریعے، شارٹ کٹ خرافات کے ذریعے، شارٹ کٹ ایسی روایتوں کے ذریعے جو روایتیں موضوع ہوں، گڑھی ہوئی ہوں، جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں ان کی کوئی اصلی نہیں ہے، یا وہ عمل جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بدعت ہے یا یہ شرکی عمل ہے، ان کے ذریعے ہم جو ہے کیا بولتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرے، میرے بھائیو عمل صالح نہیں ہوگا۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، اللہ سے ملاقات کی امید ہے تو آپ کو عمل صالح کرنا پڑے گا۔ عمل صالح کیا ہے؟ عملا متبعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل جو نبی کی اتباع میں ہو، نبی کی پیروی میں ہو، اور نبی سے محبت کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا میرے بھائیو، کہ نبی کی سنتوں کی آپ اتباع کریں، نبی کی سنتوں پر آپ چلیں، نبی کے طریقے کو آپ تلاش کریں، نبی کی عبادت کیسی تھی، نبی کا قول کیا ہے، اس میں نبی کی رہنمائی اس معاملے میں کیا ہے، اس سے بہتر نبی سے محبت کا کوئی بھی اور طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا، کون ہے جس کو جنت پسند نہیں ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میرے معاملے سے ہٹ جائے گا، وہ جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ میرے بھائیو یہ اصول یاد رکھیے کہ ہمارا عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے، کتنا اچھا ملمہ سازی اس کے اندر کر لیں، کتنا خوبصورت عمل بنا لیں، ہر عمل کو کرنے سے پہلے ہمیں جانچنا پڑے گا کہ یہ عمل ہمارے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ نہیں، نبی کا کیا ہوا ہے کہ نہیں، نبی کا ڈائریکشن اس پر ہے کہ نہیں، نبی کی ہدایت اس پر موجود ہے کہ موجود نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، کتنا ہی سندر لگے، کتنا ہی پیارا دکھے میرے بھائیو، کتنا ہی رنگین دکھے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط کہ عمل قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل صالح ہونا، یعنی اللہ کے نبی کی اتباع میں کیا گیا۔ دوسری شرط وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو عمل کر رہا ہے اس عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اپنی امت پر شرک اصغر کا ڈر ہے، یعنی ریا کا، ریا یعنی دکھاوے کا۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، ایک آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، لیکن بیچارہ اس کے آس پاس کوئی رہتا ہے تو اپنی نماز کو بہتر بنانے لگتا ہے، اس لیے تاکہ دیکھے گا تو بولے گا ہاں یہ اچھی نماز پڑھتا ہے۔ دیکھیے دل میں کتنا خیال آیا، صرف کسی کوئی بغل میں ہے، کوئی آس پاس ہے، آپ نے نماز کو تھوڑا اچھا کر لیا، حالانکہ آپ کی نیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس نیت نے بھی آپ کے عمل کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اپنی امت پر اس کا ڈر رکھتا ہوں، کس کا؟ ریاکاری کا۔ ریاکاری آ گئی، عمل کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ریاکاری میں آدمی کرتا ہے کیا اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ نہیں، بس نماز کی تھوڑا سا اصلاح کر رہا ہے اس کے لیے، حالانکہ یہ اصلاح اس سے کہیں بہتر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ رب کائنات کے سامنے کھڑا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے۔ اگر اپنا احساس درست کر لے اس کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ بالکل کیا ہو جائیں گی؟ پرفیکٹ ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دو اہم شرطیں میرے بھائیوں کہ ہمارا عمل نبی کی اتباع میں ہوگا اور وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا، تب جا کر کے کیا ہوگا؟ اس پر اللہ سے اجر کی امید ہے، اللہ سے بہترین ملاقات کی امید ہے۔
اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک شرط خالی ہوئی، ڈسمس ہوئی، تو یاد رکھیے ہمارا عمل اکارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اللہ کے ہاں ضائع ہو جائے گا۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک قرآن سورہ محمد کی آیت کریمہ پڑھی تھی، آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ڈیفرنس کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت قرآن کریم سے، نبی کی اطاعت نبی کی سنتوں سے ہے میرے بھائیوں، نبی کے طریقوں سے، نبی کے حسن خلق پر عمل کرنے سے، نبی کی سیرت کو بجا لانے سے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور انہی دونوں کو کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو اکارت مت کرو، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ ابطلا یبطل ابطالا من ہوتا ہے باطل کر دینا، کل عدم کر دینا، اب کر کے کچھ نہ کیوں، کر کے بھی کچھ نہ کیوں، کہتے باطل کر دیا، اس کو خراب کر دیا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، گویا اگر ہمارا عمل اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہوگا میرے بھائیوں، باطل ہوگا، خراب ہو جائے گا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے عمل کا نبی کے طریقے پر ہونا اور عمل کا خالص اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ ایک پوائنٹ اور میں بیان کروں گا 2-3 منٹ کے اندر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک فقہی قاعدہ ہے، الاصل فی الاشیاء یا فی الامور الاباحہ وفی العبادات المنع والتحریم، کہ عام معاملات میں، جو ہم عام معاملات، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا بیٹھنا جاگنا، اصل چیز کیا ہے؟ ساری چیزیں ہمارے لیے مباح ہیں۔ کلوا مما فی الارض جمیعا، یا کلوا من الطیبات، پاک چیزوں کو کھاؤ، الا کہ اس کے حرمت پر کیا ہمارے پاس دلیل موجود ہو، یا اس کے حلت کی دلیل ہمارے پاس ہے تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن عبادات میں اصل کیا ہے؟ حرمت۔ کوئی بھی عبادت اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک اس کے اوپر معتبر دلیل قرآن سے اور سنت سے موجود نہ ہو۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، وقت بتایا ہے اور اس کی دعائیں بتائیں۔ سنتیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دے کر کے رکھی ہے۔ کچھ خاص مواقع جن پر نوافل پڑھنا بھی منع ہے، ہم وہاں پر خاص نوافل کا اہتمام نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے عبادات ہیں، دیگر امور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہمیں ان کو اپنانا پڑے گا۔ عبادات کو کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں 12 ربیع الاول آتا ہے، لوگ جشن عید میلاد مناتے ہیں۔ عید میلاد کا جشن منانے کے لیے اللہ کے نبی سے کوئی دلیل ہے؟ صحابہ سے کوئی دلیل ہے؟ سلف سے کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہمارے پاس۔ تو گویا عید میلاد ہمارے ہاں کوئی اہم نہیں ہے، وہ کوئی عبادت نہیں، اور وہ کوئی محبت کا طریقہ نہیں۔ محبت کا طریقہ اگر وہ ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے بڑی عید میلاد مناتی۔ اسی طریقے سے غموں کو لمبا کرنا، بہت دنوں تک منانا۔ لوگ محرم میں غم مناتے ہیں، کس کا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، تاریخ اسلام میں بڑے بڑے شہداء ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر شہداء ہیں۔ بدر میں شہید ہوئے ہیں لوگ، احد میں شہید ہوئے ہیں، خندق میں شہید ہوئے ہیں، دیگر جنگوں میں شہید ہوئے ہیں۔ کسی شہید کا غم منایا گیا؟ کبھی نہیں منایا گیا۔ اور اگر اسلام میں غم منانے کا ایک پیٹرن دیا ہم کو، غم آپ کتنا منا سکتے ہیں؟ وہ پیٹرن اب کیا ہے کہ کسی بھی آدمی پر جو انتقال کر جائے 3 دن سے غم منانا زیادہ جائز نہیں ہے، سوائے بیوی کے وہ اپنے شوہر پر 4 مہینہ 10 دن کیا کرے گی؟ وہ سوگ منائے گی۔ بلکہ کسی میت پر آپ 3 دن کے اوپر سوگ نہیں منا سکتے۔ اور شہداء پر کون غم مناتا ہے؟ اللہ کے بندے، شہادت کی موت اتنی پیاری موت ہوتی ہے میرے بھائیوں، سب سے افضل ترین موت ہے۔ شہیدوں کا غم کوئی منایا آج تک؟ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے بھائی کے غم میں مرثیہ لکھتی تھی، جب ان کے بھائی کے، ان کے شوہر کے اور ان کے باپ کے شہادت کی خبر ملی، ان کے 3 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی، تو کہنے لگی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی۔ وہ
باقاعدہ اس کو احتساباً ذکر کر رہی ہیں، اللہ کے شکر کے طور پر کیا کر رہی ہیں؟ ذکر کر رہی ہیں کہ میرے بیٹے اللہ نے ان کو قبول کر لیا اپنے راستے میں، اس سے بڑے ہمارے لیے شرف کی کون سی بات ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بھی معاملہ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں اس مہینے میں اگر کوئی آدمی نمازیں چھوڑتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا عظیم تحفہ ہے، جس میں آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئی اور وہ گھٹاتے گھٹاتے اللہ نے کتنا کیا؟ 5 کیا، اور یہ کہہ کر کے کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں آپ کو ہم دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اب بات بدلی نہیں جائے گی، لیکن ثواب وہی پہلی فرضیت 50 کا ثواب آپ کو کیا ہوگا اور آپ کی امت کو ملتا رہے گا۔ جس نماز کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہو کہ یہ نماز یہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، جس نماز کا چھوڑنا اللہ کے نبی نے کفر قرار دیا ہو میرے بھائیوں، جس نماز کے بارے میں قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر یہ نماز درست رہی تو آگے کے معاملات کی صحت کی یقینی ہے، ورنہ جو ہے پورا معاملہ ڈاواڈول ہو جائے گا اس کا جو ہے۔ جو نماز ہمارے ایمان کی علامت ہے میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی کے اس تحفے کو جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے اپنی آخری سانسوں میں بول کر کے گئے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے رہنا، ہم اس کو تو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں صریح حکم، صریح تعلیم ہمارے نبی کی موجود ہے، اور چند رکعتیں پڑھ کر کے ایک رات کے اندر سمجھتے ہیں ہم نے تیر مار لیا۔ ہم ایمان پر قائم ہیں، نبی کی محبت پر قائم ہیں، اسلام پر قائم ہیں۔ میرے بھائیوں بدعتوں کے کل پرزے اتنے ہوتے ہیں نا کہ بدعتیں بدعتوں کو جنم دیتی رہتی ہیں، سنتیں قرآن کی تعلیمات اپنی جگہوں پر قائم رہتی ہیں، اسی لیے اس پر عمل کرنے والے لوگ سلفی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سلف بولتے ہیں۔ کتاب و سنت کا وہی معیار جو نبی کے زمانے میں تھا، جو صحابہ کے زمانے میں تھا، جو خیر القرون میں تھا، جو محدثین کے زمانے میں تا، وہی آج عمل کرنے والے لوگ کون کہلاتے ہیں؟ سلفی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا میتھڈ وہی ہے، کتاب اللہ و سنت الرسول، جس پر عمل کرنے سے کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی نسخہ ہم کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بن ساریہ کی ایک حدیث سنن ابی داؤد کی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، چند جملے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحابہ کرام کو ایسا خطبہ دیا کہ صحابہ کرام رو پڑے، ان کے دل لرز گئے۔ صحابہ نے سمجھا شاید یہ آپ کی آخری نصیحت ہے، اب دنیا سے آپ چلے جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول لگ رہا ہے آپ کی آخری نصیحت ہے، وصیت کر دیجئے۔ آپ نے کہا تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، امیر تمہارا تمہارے اوپر جو امیر رہے اس کی اطاعت کرنا۔ اس کے بعد میں آپ نے کہا وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، تم میں کا جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ دین کے نام پر بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ ایسی صورت میں کرنا کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، میری سنت کو لازم پکڑنا، وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، میرے بعد جو خلفائے راشدین مہدیین ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑنا، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، ان کو مضبوطی سے داڑھ سے پکڑ کر کے رکھنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے نام پر نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین کے نام پر ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں جس کی کوئی دلیل نہ ہو قرآن سے، جس کی کوئی دلیل نہ ہو سنت سے، جس کی کوئی دلیل نہ ہو سلف صالحین سے، صحابہ کرام سے، میرے بھائیوں بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ ہر بدعت کیا ضلالت و گمراہی ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو شرعی اصول ہے عبادت کرنے کے ان کو سمجھنے کی، اس پر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سلف صالحین کے طریقے پر رکھے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے کتاب سنت پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.